رویہ ہمارا وہ طرز عمل ہے جو ہم مختلف واقعات سچویشنز میں اپناتے ہیں۔ ہمارا رویہ نہ صرف ہم پہ اثر انداز ہوتا ہے بلکہ یہ دوسروں پہ بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ رویے مثبت بھی ہوتے ہیں، رویے منفی بھی ہوتے ہیں، اور ہمیں دیکھنا یہ ہوگا کہ کون سا رویہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے یا کتنا اثر رکھتا ہے۔ میں جو بات کرنا چاہوں گا وہ ایک ایسے عمومی رویے کی بات کروں گا جو ہم اپنے گھروں میں بھی اپناتے ہیں، باہر بھی اپناتے ہیں، اور یہ رویہ میں اگر اس کو منفی رویہ کہہ دوں تو غیر مناسب نہیں ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ گھروں میں جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بچے سعادت مندی میں اپنے بزرگوں کو کام کرنے سے روکتے رہتے ہیں۔ ابا یہ نہ کیجیے، دادا یہ نہ کیجیے، دادی اماں یہ نہ کریں، اماں آپ بیٹھیں، آپ کی عمر آرام کی ہے۔ دراصل ہمارا یہ رویہ انہیں دو طرح کی فیلنگ دیتا ہے۔ ایک تو وہ یہ کہ جیسے اب وہ اس لائق نہیں رہے کہ زندگی میں اپنا کوئی مثبت کردار ادا کر سکیں، کوئی پریکٹیکل پارٹ پلے کر سکیں۔ ایک تو یہ۔ نمبر دو، وہ اب دوسروں پر ڈپینڈنٹ ہو گئے، ان کا انحصار دوسروں پر ہو گیا۔ یہ دونوں چیزیں ان کی اندرونی کیفیت پر اثر انداز کرتی ہیں، منفی اثر ڈالتی ہیں، جس کی بنیاد پر بسا اوقات ان کا رویہ چڑچڑا بھی ہو سکتا ہے، اور ہو جاتا ہے عموماً، جس کا گلہ شکوہ کرتے ہوئے ہم عموماً لوگوں کو دیکھتے ہیں۔ اب ہمیں کرنا کیا چاہیے؟ کرنا یہ چاہیے کہ ہم اپنے بڑوں کو کام کرنے دیں۔ جو وہ کام آسانی سے کر سکتے ہیں وہ کریں، جو نہیں کر سکتے نہ کریں۔ بلکہ آپ خود ایسا کر سکتے ہیں، جو کام آپ سمجھیں کہ یہ آسان ہے آپ ان کو دیں، تاکہ ان کو یہ احساس ہو کہ ہاں میں کام کر رہا ہوں، I have done such and such thing، تو وہ ان کو انکریج کرتے ہیں۔ ایک واقعہ میں یہاں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ایک اولڈ کپل تھا، وہ رہتا تھا، ان کے پڑوس میں ایک نوجوان جوڑا آیا۔ انہیں معلوم ہوا کہ یہاں بوڑھا جوڑا رہتا ہے، تو وہ ہر اتوار کو ان کے پاس جاتے، بیٹھتے، گپ شپ کرتے، اور وہ بوڑھا جوڑا انہیں کافی پلاتا۔ نوجوان کپل نے یہ دیکھا کہ ہر بار جب وہ جاتے ہیں تو جو بوڑھی خاتون ہیں وہ بڑے میاں کے پاس کافی کا جار لاتی ہیں، ان سے ریکویسٹ کرتی ہیں اسے اوپن کر دیا جائے، اور پھر وہ لے کر واپس چلی جاتی ہیں، کافی بنا کر لے آتی ہیں۔ کئی بار ایسا ہوا تو نوجوان نے یہ سوچا کہ میں کیوں نہ اس مشکل کو آسان کر دوں۔ اس نے جار اوپنر لیا اور ایک دن خاموشی سے بڑی بی کے حوالے کر دیا کہ آپ اس کو استعمال کیجئے، ان کو زحمت نہ دیں۔ لیکن ان کی حیرانی کی انتہا نہیں رہی۔ جب وہ نیکسٹ سنڈے دوبارہ گئے تو انہوں نے دیکھا پھر وہ بوڑھی خاتون اسی بوڑھے شخص کے پاس، یعنی اپنے شوہر کے پاس جار لائی اور اسے کہا کھول دیجئے۔ نوجوان بڑا حیران ہوا، اور وہ اس موقع کی طاق میں تھے کہ پوچھیں کہ یہ سب کیوں، اور آخر انہیں موقع ملا اور انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ اس نے کہا کہ جار میں خود بھی کھول سکتی ہوں، اور مجھے آپ نے جو گیجٹ دیا ہے وہ استعمال بھی کرنا آتا ہے، لیکن میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے اس بوڑھے ساتھی کو یہ احساس ہو کہ اب وہ کوئی کام نہیں کر سکتا، کسی کام کا نہیں ہے۔ یہ اس کی توانائی، یہ تصور اس کی توانائی کو مزید کم کر دے گا۔ لہٰذا اسے کمپیٹنٹ رکھنے کے لیے، پرفیکٹ رکھنے کے لیے، آلموسٹ پرفیکٹ رکھنے کے لیے، اور اسے یہ تاثر دینے کے لیے کہ وہ اب بھی میرا محافظ ہے، میرے کام کرتا ہے، میں یہ جار اس کے پاس لے جاتی ہوں۔ تو میرے کام کرنے کا پیچھے یہ ہے کہ میں اسے یہ احساس نہ ہونے دوں کہ وہ بوڑھا ہو گیا ہے، اور اب وہ شاید معاشرے میں یا میری کم از کم اتنی حفاظت نہیں کر سکتا، یا میرے کام کا نہیں ہے۔ تو دراصل یہ ساری چیزیں جس پر نوجوان بڑے حیران ہوئے۔
تو دراصل اس سے جو سبق ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا ہمیں حاصل کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے کاموں کو دے کر اپنے گھروں میں اپنے بزرگوں کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں اور ان کو یہ تصور دے سکتے ہیں کہ وہ اب تک ہمارے لیے بہت اہم ہیں، وہ ابھی تک فعال ہیں اور زندگی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔